صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اور عظمت کے قصیدے درود تاج کے اندر بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب التاج سے مراد یہ وہ بادشاہی کا تخت و تاج نہیں، بلکہ یہ وہ عظمتوں کا، رفعتوں کا تاج ہے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر پر سجایا ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک یہ عرش کے لیے تاج ہے۔ حضور کے قدموں کی خاک یہ عرش کے لیے تاج ہے، لیکن علامہ جامی نے تو بڑے محتاط انداز کے اندر یہ بات کی کہ حضور کے قدموں کی خاک یہ عرش کا تاج ہے، مگر علامہ نظامی کہتے ہیں کہ یہ عرش ایک تخت ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نالین مبارک اس عرش کے تخت کا تاج ہے۔ اور بعض محدثین اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس صاحب تاج سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ، جو حضور اپنے سر انور پر امامہ سجایا کرتے تھے، اس سے مراد وہ امامہ ہے، اس لیے کیونکہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کائنات کے اندر کسی نبی نے امامہ اپنے سر پر نہیں سجایا۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ سب سے پہلے سر پر امامہ جس نے سجایا ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امامہ جو ہے یہ بمنزلہ تاج ہے، یہ تاج کی ایک مثل ہے جو سر پر لوگ امامہ سجاتے ہیں۔ صاحب التاج والمعراج، اور یہ معراج جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، اور خالق کائنات رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ جو معراج ہے، یہ معراج ایک طرف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو بار بار التجائے کر رہے ہیں، بار بار دعائیں کر رہے ہیں، باری تعالیٰ تیرے جلووں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے جلووں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن آگے سے جواب آتا ہے کہ موسیٰ تو میرے جلووں کا دیدار کر نہیں سکتا ہے۔ ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ عالم ہے کہ التجائیں کر رہے ہیں، بار بار دعائیں کر رہے ہیں، دیدار کی طلب ہے، لیکن ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جبریل امین خود آتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جگاتے ہیں اور پھر معراج کے سفر پر لے جاتے ہیں، اور پھر رب کے جلووں کا دیدار بغیر حجاب کے رب کروا رہا ہے۔
رب اپنے جلووں کا دیدار بغیر حجاب کے کروا رہا ہے۔ اور ادھر عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب صفاتی تجلی کا ظہور ہوتا ہے اور صفاتی تجلی سوئی کے سوراخ کا بھی کروڑواں حصہ جب طور پر پڑتا ہے تو طور بھی ریزہ ہو جاتا ہے، طور سرما بن جاتا ہے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی شان ادھر یہ ہے، ادھر صفاتی تجلی تھی تو طور ریزہ ہو جاتا ہے، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب رب کا بغیر حجاب کے دیدار کر رہے ہیں تو رب فرما رہا ہے کہ کیسی آنکھ ہے جو جھپک ہی نہیں رہی ہے، بغیر آنکھ جھپکے رب کے جلووں کا دیدار کیے ہی جا رہی ہے۔ یہ معراج ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ معراج کا خاصہ صرف اور صرف رب کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جو اپنے جلووں کا دیدار رب نے بغیر حجاب کے حضور کو عطا کیا ہے۔ صاحب التاجی والمعراجی والبراق، اور یہ جو براق حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری ہے کہ جبریل امین آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو براق پر سوار کیا، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پر پہنچے۔ جب مسجد اقصی پر پہنچے رستے کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار تھا، مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی جا رہا، میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور مسجد اقصی پہنچے تو حضور کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ مسجد اقصی میں موجود تھے، اور سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہو کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کر رہے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب 8-10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، وقت نماز کا آ پہنچے، مصلی امامت پر کون آئے، ان میں سے ہر کوئی اپنی الگ الگ نماز نہ پڑھے بلکہ ایک آئے، آ کر امامت کروائے، باقی اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ امامت کروائے کون، مصلی امامت پہ کون آئے؟ کہتے ہیں کہ اگر ان 8-10 لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص جو ناظرہ قرآن پڑھا ہو وہ آ جائے۔ اگر ناظرہ قرآن سب نے پڑھا ہے تو مصلی امامت پہ وہ آئے جو قرآن کا حافظ ہے۔ اگر حافظ سارے ہیں، جو اچھا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آئے۔ اگر سارے تجوید والے کھڑے ہیں پھر مصلی امامت پہ وہ آئے جو قرآن کی ناسخ منسوخ آیات کا علم رکھتا ہو۔ اگر ناسخ منسوخ آیات کا علم بھی سارے رکھتے ہیں تو مصلی امامت پہ وہ آئے جو حدیث کا علم رکھتا ہو۔ اگر حدیث کا علم سب رکھتے ہیں پھر اصول حدیث، پھر تفسیر، پھر اصول تفسیر، پھر فقہ، پھر اصول فقہ، یہ بہت سارے علوم ہیں، پھر علم میراث۔ اگر علم کے اندر سارے برابر ہوں تو مصلی امامت پہ وہ شخص آئے جس کی آواز خوبصورت ہو، جو آواز کے لحاظ سے خوبصورت ہو اسے ترجیح دی جائے گی۔ اگر سارے ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں پھر مصلی امامت پہ وہ آئے جو عمر کے اندر سب سے بڑا ہو۔ اگر عمر میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر مصلی امامت پہ وہ آئے جو حسن میں سب سے زیادہ ہو۔ اب معراج کی رات ہے، مسجد اقصی ہے، سارے کے سارے انبیاء ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور
کا استقبال کے لیے جبریل امین نے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ بتلا دیا، اے حبیب امامت کی باری آئی ہے، اگر بات علم کی ہو تو سب سے زیادہ علم والے بھی آپ ہیں، بات عمر کی ہو تو سب سے زیادہ عمر والے بھی آپ ہیں، بات آواز کی ہو تو سب سے زیادہ حسین آواز والے بھی آپ ہیں، بات حسن کی ہو تو سب سے زیادہ حسن والے بھی آپ ہیں۔ جبریل نے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ جو نبی ان تمام نبیوں جیسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی امتی بھی مصطفیٰ کریم جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے، اور جسے جبریل ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کرے اسے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ کریم ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، معراج کا یہ سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر براق جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری بنی، جب حضور براق پر سوار ہوئے تو براق جوش میں آیا، اور جوش میں آ کے وجد میں آیا تو جبریل کہنے لگے رک جا، آج جو تجھ پر سوار ہے کائنات میں اس جیسی ہستی کوئی اور ہے نہیں ہے، نہ تجھ پر کوئی اور ہستی ایسی سوار ہوئی ہے، آج جو ہستی تجھ پر سوار ہوئی ہے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم علیہ السلام کا مکتوب جب ہرقل قیصر روم کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ شہر کے اندر تلاش کرو کہ یہاں پر کوئی مکے کا باشندہ ہو، کوئی یہاں پر مکے کا باشندہ ہو تو اسے پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہ قیصر روم کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے درباریوں سے جب یہ کہا تو درباری گئے، تو اس وقت حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ اس وقت روم کے اندر تھے، تجارت کے سلسلے میں گئے، تو اس کے حواریوں نے حضرت ابو سفیان کو لیا اور لے کر جب قیصر روم کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا کہ تم کیا مکے کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو، کیا تم اس کے رشتہ دار ہو؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ اب وہ پوچھنے لگا کہ وہ کیسے ہیں، جو دعویٰ نبوت کیا ہے ان کی کوئی تعریف سناؤ، ان کی باتیں سناؤ۔ یہ ابھی مسلمان نہیں تھے تو ان کی کوشش تھی کہ میں وہ بات کروں کہ جس سے اس کا دل اسلام سے متنفر ہو، اس بادشاہ کا دل اسلام سے متنفر ہو۔ اس نے بڑی کوشش کی، کوشش کرتے کرتے کہنے لگا دیکھیں نا کہ وہ جو مکے کے اندر دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے چلا، پھر مسجد اقصی پہنچا، پھر مسجد اقصی سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں سے آگے پھر میں نے لامکان کی سیر کی، لامکان کے آگے پھر کعبہ قوسین تک میں جب پہنچا، اور رات کے تھوڑے حصے میں نے سیر کی، جب واپس آیا تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی ابھی حرکت میں تھا، بستر ابھی گرم تھا۔ تو اتنے مختصر وقت کے اندر کہنے لگا یہ جب بات کی کہ یہ ہو نہیں سکتا، عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، تو اس کے درباریوں میں سے ایک پادری کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اس رات کا مجھے علم ہے، اس رات کو واقعی ہی وہ معراج پر گئے تھے۔ پوچھنے لگا تمہیں کیسے علم ہے؟ کہنے لگا کہ میری یہ عادت تھی کہ ہر رات میں مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا، سارے دروازے بند کر کے تالا لگا کے پھر گھر جاتا تھا، لیکن اس رات ایک دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے لوگوں کو ساتھ ملایا، ہم نے مل کے زور لگایا، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب صبح کو میں آیا تو دروازے کے ساتھ ایک پتھر
پتھر تھا جس میں سوراخ تھا، اور اس پر تازہ سواری کے نشان تھے کہ یہاں پر کوئی رات کو سواری ٹھہری ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے وہ معراج کی رات مسجد اقصی پر ٹھہریں گے، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رات کو وہی آخری نبی مسجد اقصی میں تشریف لائے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ معراج ہے، یہ رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سفر معراج عطا کیا ہے۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے، مسجد اقصی سے امامت کروائی، پھر براق پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہو کر پھر آسمانوں کی سیر کی۔ پھر جب آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ پھر سوال ہوا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوتا کیا بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا۔ اب سوال یہ ہے کہ جبریل تو ہزاروں مرتبہ حضور کے پاس آئے ہیں، کبھی جبریل سے آسمان پر جاتے ہوئے سوال نہیں کیا گیا، لیکن معراج کی رات سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہو تم، کون ہو؟ پہلے کبھی سوال کیوں نہیں ہوا؟ وہ سوال اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ معراج کی رات جس رستے سے جبریل گئے تھے اس رستے سے پہلے کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ حضور کے ساتھ اس رستے سے معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے تو جبریل سے سوال جواب ہوا۔ اب آسمانوں پر جب مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہر آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، ادھر سارے کے سارے ملائکہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ جس نبی کے لیے تو نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نبی کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے، جس نبی کے لیے تو نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے، جس نبی پر تو خود درود بھیجتا ہے ہر وقت، آج تیرا نبی آ رہا ہے، ہمیں بھی تو زیارت کا موقع دے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر، وہ بیری کا درخت، وہاں پر سارے کے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اتنے فرشتے امڑ آتے ہیں کہ جو وہ فرشتوں کے ذریعے وہ سارا کا سارا بیری کا درخت بھی ڈھک جاتا ہے۔ سارے فرشتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا تک براق پہنچتی ہے، براق کی بھی بس، براق کی انتہا، جبریل امین بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں آگے جاؤں گا ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو جبریل کی پرواز ختم ہے، جبریل سڑ جائے گا، جبریل کو خطرہ ہے آگے جانے کا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جبریل کو اپنی پرواز کی انتہا تھی، جبریل کی پرواز کی، جبریل آگے نہیں گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن معراج کی رات اگر حضور کے ساتھ صدیق اکبر ہوتے اپنی فکر نہ کرتے، حضور کے ساتھ آگے چلے جاتے، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ احباب ذی وقار جبریل امین نے ہاتھ جوڑ لیے، حضور میں آگے نہیں جا سکتا، میری پرواز یہاں تک ہے، میری پرواز یہاں تک ہے۔ اب یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے ایک سوال کیا۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری کوئی رب کی بارگاہ میں حاجت ہے تو بتاؤ مجھے، رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ مجھے۔ اب سوال کیا کیوں؟ سوال کی ضرورت کس لیے پیش آئی تھی؟ سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جبریل امین پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ رب کی بارگاہ میں، میری پرواز وہاں تک جہاں تک کسی کی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جبریل اگر تو حاجت تیری طرف سے ہے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اگر رب کی طرف سے ہے وہ دل کا حال جانتا ہے،
وہ دل کا حال جانتا ہے۔ اب ادھر معراج کی رات ہے، سدرۃ المنتہا ہے، براق بھی رک گئی، جبریل بھی رک گئے، اور حضور فرما رہے ہیں جبریل بتا کوئی حاجت۔ اس لیے حضور نے فرمایا جبریل تو نے میرے دادا ابراہیم کو کہا تھا کہ میری پرواز وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی نہیں ہے، میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ آج تیری پرواز ختم ہوگی یا مصطفیٰ کی پرواز یہاں سے شروع ہوگی؟ جبریل جہاں تیری پرواز ختم ہو رہی ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم کی پرواز کی ابتدا ہوگی۔ جبریل کوئی حاجت ہے تو بتا رب کی بارگاہ میں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور، جبریل کے دل کی ایک تمنا ہے کہ جب محشر کا دن ہو، پل صراط سے آپ کی امت گزرنے لگے تو رب مجھے آپ کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے کی اجازت عنایت فرما دے۔ جبریل کہتے ہیں میری یہ آرزو ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تیری آرزو رب کی بارگاہ میں پیش بھی کی جائے گی اور انشاءاللہ تیری آرزو پوری بھی کی جائے گی، اور انشاءاللہ تیری آرزو پوری بھی کی جائے گی۔ یہ سفر معراج جو صاحب درود تاج نے لکھا ہے، صاحب تاج، وہ تاج والے، والمعراج اور معراج کی عظمتوں والے، والبراق اور براق پر سواری کرنے والے،